اللہ عز و جل کے لیے خاص ہیں کہ جس نے انسان و جنوں کو پیدا فرمایا اور ان کے پیدا فرمانے کا مقصد بھی بتا دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور ان گنت بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں ان ہستی اقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے تمام انسانیت کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہمارے پچھلے جمعہ المبارک کے اندر بھی الحمدللہ میں ڈسکس ہوئی تھی، یہاں سے قرآن کریم کا آغاز ہوتا ہے اور الحمدللہ سے 5 صورتیں قرآن مجید کے اندر ایسی ہیں کہ جن کی ابتدا الحمدللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی بے شمار مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ کا لفظ استعمال کیا، اور کہیں پر فرمایا قل الحمدللہ کہ کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ اس کو محدثین مفکرین کلمہ شکر کہتے ہیں کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ جس کو شکر کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر انسان کو تمام کی تمام زمین عطا کر دی جائے اور وہ بدلے میں الحمدللہ رب العالمین کہہ لے تو یہ اس کے لیے کافی ہے، گویا کہ اس نے تمام زمین عطا کرنے کا جزا دے دی، اس کا بدلہ دے دیا۔ تو اس سے ہمیں اس کے شکر کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ آج ہم میں سے بعض لوگ جب شکر کے کلمے استعمال کرتے ہیں تو کوئی تھینک یو کہتا ہے اور کوئی شکر کہتا ہے، شکریہ، عجیب زبانوں میں اپنی اپنی میں شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن میں قربان جاؤں مدینے والے کے کہ جس نے ہمیں بتلا دیا کہ جب شکریہ ادا کرنا ہو تو الحمدللہ کہا، اور جب آپ نے کسی انسان کو جب وہ آپ کو کوئی چیز عطا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں جزاک اللہ خیرا کہنا چاہیے۔ بعض بھائی جزاک اللہ تو کہتے ہیں لیکن وہ اگلا لفظ چھوڑ دیتے ہیں، خیر کا لفظ ساتھ استعمال نہیں کرتے، صرف جزاک اللہ کہہ کے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو وہ بھائی یہ بات قابل غور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جزاک اللہ خیرن سکھایا ہے، تو اس لیے ہمیں جزاک اللہ خیرن کہنا چاہیے، اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کریں تو اس کے بعد ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانا عطا فرمایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعا سکھائی اس کے پہلے الفاظ الحمدللہ الذی اطعمنا، اور جب آپ واش روم سے فراغت حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد بھی جن الفاظ میں اللہ کا شکریہ ادا کیا ان الفاظ کا بھی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی، گویا کہ ہر اچھی چیز جو آپ کو عطا کر دی جائے اس کے بعد الحمدللہ کہنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اگر کسی بھائی کو بوجہ بزرگی یا یاد دہانی کی وجہ سے مکمل دعا یاد نہیں ہوتی تو اسے چاہیے کہ کم از کم جب وہ سو کر اٹھے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ کہے۔ جب فراغت ہو واش روم سے باہر نکلا ہے تو تب اسے الحمدللہ کا استعمال کرنا چاہیے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہوتی جس کے اندر فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ یہ وہ صورت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے 2 مرتبہ نازل فرمایا آپ سے۔ تو اس صورت کا نماز کے اندر پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر ہم امام کے پیچھے ہوں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ اقرأ بہا فی نفسک، تو تب اپنے دل کے اندر اسے پڑھ، یعنی کہ اسے پڑھنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر لیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تو میرا رب فرماتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ تمام تعریفیں سب سے رحم کرنے والا جو بخشنے والا ہے اسی کے لیے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ اور پھر جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، جزا کے دن کا جو مالک ہے، تو میرا رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایک دفعہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ مالکی یوم الدین جب نماز کے اندر انسان کہتا ہے، اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مجھ سے مانگا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان میں نصف نصف ہے، اور جو میرے بندے نے مجھ سے مانگا وہ عطا کیا۔ اس کے بعد صراط الذین سے لے کر اینڈ تک اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مجھ سے مانگا۔ تو آج ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہی نہیں، قطعی طور پر وہ سمجھتے ہیں ہمارے امام نے پڑھ دی، ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ نماز کے اندر اسے پڑھنا ہے۔ ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرات کرنا مشکل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کیا تم میرے ساتھ ساتھ پڑھتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کیا جی یا رسول اللہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا سورۃ فاتحہ کے علاوہ اور قرات کو نہ پڑھا کرو، کہ اور قرات سنا کرو، صرف سورۃ فاتحہ میرے ساتھ ساتھ اپنے دل کے اندر پڑھا کرو۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرآن و حدیث کی مخالفت کا ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے۔ ہم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو مکمل طور پر سورۃ الفاتحہ کے منکر ہے کہ امام پڑھ دے مقتدیوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں پھر امام کو کھانا کھلا دیا کرو، امام کو کپڑے پہنا دیا کرو، امام کو سارا کچھ کروا دیا کرو، خود عمل کرنا بھی چھوڑ دو۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز میں تو شامل ہوتے ہیں لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امام نے پڑھ دیا ہم نے پڑھ دیا ایک ہی بات۔ جب آپ نے دنیا سے جانا ہے میرے بھائیوں اور بہنوں تو یہ بات یاد رکھنا، آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، امام نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ آپ کو امام کو آپ کا رب نہیں بنایا گیا،
وہ صرف آپ کا پیشوا ہے۔ اگر وہ آپ کو نیکی کا حکم دیتا ہے تو آپ اس کی بات کو مانیں، اس کی بات کو سنیں، اور اگر وہ آپ کو گناہ کی طرف بلاتا ہے تو آپ اس کی بات ماننے سے انکار کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ اطاعت کا حکم والدین کی اطاعت کا دیا گیا ہے، لیکن اگر والدین بھی انسان کو شرک کی طرف ابھارتے ہیں تو ان کی بھی نافرمانی کا حکم ہے۔ اگر خاوند مشرک ہے اور وہ اپنی بیوی کو شرک کا حکم دیتا ہے تو اس کی بیوی اپنے خاوند کی بات ماننے سے انکار کر سکتی ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر ماں باپ سے بھی زیادہ خاوند کی بات ماننے کا بیوی کو حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کا خاوند کسی بات سے منع کر دے تو آپ اس بات سے باز آ جائیں، چاہے اس کے لیے آپ کے والدین آپ کو حکم دے رہے ہو۔ تو اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم مل گیا کہ اس کے نماز میں پڑھنا ہے تو پھر ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اسے نماز کے اندر ضرور پڑھیں۔ میں نے پچھلا خطبہ کے اندر بھی تقریباً 13 سے 15 نام بتلائے تھے جو سورۃ الفاتحہ کے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سورۃ الفاتحہ کے بے شمار نام ہیں۔ اسے سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان دعا ہے اور اللہ نے تقسیم کیا ہے اسے۔ اس کا پڑھنا نماز کے اندر لازمی ہے۔ اس کے متعلق مزید بھی بہت ساری احادیث کی کتابوں میں احادیث موجود ہیں جن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان کے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الحمد، الحمدللہ، اس کو ہماری قرات کے اندر پیش پر دال پڑھا جاتا ہے اور اس کو مبتدا خبر مانتے ہیں کہ یہ ابتدائی خبر ہے۔ الحمدللہ کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی ہے، تو جو شکر کا ساتھ لفظ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں شکر الحمدللہ، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ حدیث کے اندر بھی آتا ہے ایک، لیکن وہ ضعیف حدیث ہے، اس میں آتا ہے الحمدللہ شکرا، تو وہ حدیث ضعیف ہے۔ اس لیے ہمیں الحمدللہ کہہ لینا یہ کافی ہے، اور یہ ثنا کا کلمہ ہے، تعریفی کلمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعریف کو پسند فرمایا ہے اور خود فرمایا ہے قل الحمدللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے الحمدللہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہر شکر کرنے والے کا کلمہ الحمدللہ ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے اس کے کلمات اور اسی نے جو ہمیں سکھلائے ہیں ان کے مطابق اپنے آپ کی زندگی بسر کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن الحمدللہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ صحابہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں۔ آج ہمارے سوال دنیاوی طور پر ہوتے ہیں، مکمل طور پر ہم دنیاوی باتیں کرتے ہیں جب بھی ملتے ہیں۔ صحابہ کرام حالانکہ علم والے ہیں لیکن وہ ایک دوسرے سے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اس کلمہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے، کہ یہ وہ کلمہ ہے الحمدللہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے لیے پسند فرمایا۔ اور ایک اور روایت کے اندر ہے کہ میرے بندے نے میرا شکریہ ادا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کو بھلا لگتا ہے
کہ بندہ الحمدللہ کہے۔ حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں چند اشعار کہے ہیں، اگر اجازت ہو تو میں آپ کو سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی حمد تعریف پسند ہے۔ آج ہم میں سے ہماری مسجدیں خاص طور پر ویران پڑی ہوتی ہیں، اللہ کی نہ حمد کی جاتی ہے، صرف خطبات وغیرہ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مسجدوں کو آباد کرے، تو ہمیں اپنی مسجدوں کے اندر، اپنی محفلوں کے اندر اللہ کی حمد کرنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تعریف آپ کو وہاں پر یاد کرے گا جو ان لوگوں سے بہتر ہوں گے۔ آپ اللہ کے لیے ایک قدم چل کے آتے ہیں، اللہ آپ کی طرف 10 قدم بھاگ کر آئیں گے۔ اللہ کی رحمت آپ کی طرف جلدی سے آئے گی۔ آپ اللہ کی طرف آ کے تو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یہ بھی ہے ابن ماجہ کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالی تمام دنیا دے دے اور وہ الحمدللہ کہے تو یہ ساری دنیا سے افضل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ کا ثواب باقی ہوگا۔ دنیا آپ نے جتنی بھی حاصل کر لی ہے، آج ہی تو کل آپ کے ہاتھ سے کسی اور کے ہاتھ میں چلی جائے گی۔ تو اس لیے یہ الحمدللہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال کے اندر آخر تک موجود رہے گا۔ سب سے جو بہترین کلمہ ہے وہ لا الہ الا اللہ۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ سے بھی الحمدللہ رب العالمین افضل ہے، کیونکہ اس میں توحید بھی ہے اور حمد بھی ہے۔ اللہ کو ایک بھی مان لیا اور اس کے اندر اللہ کی حمد بھی ہے، لیکن بعض دوسری روایات اس روایت کی تردید کرتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو سب سے بہترین کلمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ایک روایت ہے صحیح کہ وہ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی جب باری آئی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا کہ رب العالمین مجھے کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کلمہ سکھائیے کہ جس کے ساتھ میں آپ کی تعریف کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تم لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ تو اس لیے لا الہ الا اللہ والی روایت زیادہ قوی ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ 1,24,000 جتنے بھی اس دنیا کے اندر نبی آئے تمام کی ایک ہی دعوت ہوتی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ۔ عالمین، رب العالمین، رب ہر کسی کو پتہ ہے پالنے والے کو کہتے ہیں، رب اسے کہتے ہیں جو عطا کرنے والا ہے۔ تو رب کا لفظ اللہ تبارک و تعالی کے لیے خاص ہے کہ وہ رب العالمین ہے، اور رب آپ اسے بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ کا مربی ہے، آپ کو پالنے والا ہے۔ جیسا کہ بعض روایات کے اندر بھی آتا ہے، اور پہلی قوموں کے اندر یہ بات عام تھی، جیسا یوسف علیہ السلام کی قوم کہ جب ان کے بھائیوں کو انہوں نے غلہ عنایت فرمایا، اور جب ان کے بھائیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ ہمارا بھائی یوسف ہے، تو یوسف علیہ السلام نے ان سے بدلہ نہیں لیا بلکہ انہیں معاف فرما دیا۔ فرمایا قال لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ڈانٹ نہیں۔
اس کے بعد جب ان کے والد بھی وہاں پر پہنچ گئے والدین، تو تمام بھائی اور والد شکریہ کے طور پر انہیں سجدہ کرنے کے لیے گر گئے۔ عالمین سے مراد بعض جو قرآن کی آیت ہے للعالمین نذیرا، کہ آپ جہان والوں کے لیے ڈرانے کے لیے آئے ہیں، تو اس سے مراد یہ لیا جائے گا کہ جن و انس کو عالمین کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور انسانوں کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ جو باقی ہیں انہیں عالمین نہیں کہا جائے گا، لیکن بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس دنیا کے اندر 18,000 عالم ہیں۔ عالم کہتے ہیں جو عالم ہوتا ہے، جو علم والا ہوتا ہے، اور عالم کہتے ہیں جو تمام جہان ہے۔ جیسے تمام دنیا کے انسان ہیں، تمام دنیا کے انسانوں کو ایک عالم کہا جائے گا، اسی طرح تمام جن ہیں انہیں بھی ایک عالم کہا جائے گا۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا نگہبان ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کی تفسیر پہلے بھی گزر چکی ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کہا گیا اور آپ لوگوں نے سنا، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی تعریف کرنے والا بنائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔